بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ڈیئر ویورز، میں فضل بندانی پروگرام اسلامک کوئز کمپٹیشن نوری محفل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ شاندار کوئز کمپٹیشن، شاندار اسلامک کوئز کمپٹیشن جو ہے وہ ربیع الاول شریف کے سلسلے میں رکھا گیا ہے، جو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ماہ ہے. 12 ربیع الاول، وہ دن کہ جس دن صبح صادق کے وقت ہم غریبوں کے غم گسار، ہمارے مددگار، ہمارے یاور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مادر گیتی پہ جلوہ فرما ہوئے. اور آپ کا آنا کیا تھا کہ کیسر و کسرا لرز اٹھے، کعبے کے بت منہ کے بل اوندے گر پڑے. یہ آقا کریم کی ولادت تھی کہ جبرائیل نے کعبے کی چھت پر جھنڈا لہرایا. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت تھی کہ صبح نور کے ہوتے ہی تمام خوشیاں، تمام عالم منور ہو گیا. ہاں یہ کوئی عام بات نہیں، یہ میرے آقا کی ولادت ہے. اس آقا کی ولادت کہ جس نے ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کی. اس آقا کی ولادت کہ جس کے آنے پر ہم خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ ان کے صدقہ ہی یہ دنیا بنائی گئی، کہ یہ تمام نظام جو بنایا گیا بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری. ہاں یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر تخلیق نہ ہوتی تو یقیناً کچھ بھی نہ ہوتا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمانے کے لیے ہی دنیا سجائی گئی. اور ہم کیوں نہ اس بات پر فخر کریں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے جو نبی ہیں وہ خاتم الانبیین ہیں، ان پر نبوت ختم ہوئی. اب اولیاء کرام کا سلسلہ ولایت کا ضرور ہے، لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اب جو آئیں گے وہ امتی بن کر آئیں گے. تو الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی کے لیے چنا. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں. الحمدللہ امت محمدیہ سے ہمارا تعلق ہے، اور الحمدللہ فخر محسوس کرتے ہیں جہاں پر یہود و نصارہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرتے ہیں. ارے ہم تھو کرتے ہیں تمہارے چہروں پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جو رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین بن کر آئے، جنہوں نے نظام کو بدلا. جو وقتی وہاں پر سرداروں کا راج ہوا کرتا تھا اس کو بدلا، اور سب کو ایک اللہ کا پیغام دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کا پیغام دیا. تو ہم الحمدللہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں. الحمدللہ اس پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور پروگرام فارمیٹ کے مطابق ہمارے ساتھ ایک شخصیت ضرور اس پروگرام میں ہوا کرتی ہے. اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ اوکھائی میمن جماعت کے سابقہ صدر کی ذمہ داری سے بھی الحمدللہ گزرے، اور اس وقت گلوبل میمن جو ورلڈ کی جو تنظیم ہے اس کے بھی آپ یوتھ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مشہور سوشل ورکر بھی ہیں. اور یعنی سمجھ لیجیے کہ بزنس کا حوالہ لیا جائے یا سوشل ورک کا حوالہ لیا جائے یا کمیونٹی کی خدمت، میمن قوم کی خدمت کا حوالہ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. سر آپ کو ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور سر کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ تمام چیزیں دیکھ کر؟ مجھے اتنا اچھا لگا یہ پروگرام دیکھ کے کہ اس کا جو سب سے اچھا بینیفٹ جو ملنے کا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بچے سوال و جوابات کریں گے نا، اس میں ہم بڑے جیسے لوگوں کا جو کچھ نہیں سنا ہوگا وہ بھی ہم سیکھیں گے. بالکل. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے چینل کو، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کنٹینیو رکھیں. اور انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر کوئی اور محنت ہو جائے گی اور اچھا ہو جائے گا نا تو یہ بہت اوپر جائے گا. اور یہ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ مجھ جیسے شخص کے لیے بھی کچھ چیزیں میں نے بھی سیکھی ہیں ابھی بچوں سے. تو میرے خیال میں بہت اچھا پروگرام ہے.
سر حوصلہ افزائی کا شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج جو ہمارے ساتھ 3 بچے 3 پارٹیسپینٹس جو اس وقت اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ رہیں گے, آئیے ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. بیٹا آپ کا نام؟ ام ہانی عبد الصمد. آپ کا نام؟ محمد فہد محمد کامران. محمد فہد محمد کامران. بیٹا آپ کا نام؟ مریم عبد الواجد. مریم عبد الواجد. ماشاءاللہ, یہ 3 بچے ہیں جو ہمارے ساتھ اس کوئز کمپٹیشن میں ہمارے ساتھ چلیں گے. پروگرام فارمیٹ کے مطابق 5 سوالات کیے جائیں گے جن کے ان کو درست جواب دینے ہیں, اور جس نے یہ جو آج کا سیگمنٹ ہوگا اس کے بعد جو بچے اس میں سے فائنل ہوں گے, 3 میں سے 1 بچہ وہ انشاءاللہ آگے کوارٹر فائنل سیمی فائنل فائنل کی طرف جائے گا, اور جو 2 بچے ہیں وہ اگر تو انہوں نے مقابلہ میں ٹف رہے تو میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ یوں سمجھ لیجیے کہ آئندہ سال کی پلاننگ کے لیے جائیں گے, لیکن یہ ضرور ہے کہ مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون بچے ہیں ان میں سے جو آگے کوارٹر فائنل سیمی فائنل فائنلز کی طرف جائیں گے. تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بہت ننھی سی بچی ہے ماشاءاللہ, اسی سے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کا اسٹارٹ لیتے ہیں انشاءاللہ. بیٹا پہلا سوال آپ سے ام ہانی, صاحب بہار شریعت کا نام بتائیں. نہیں آتا بیٹا؟ سوال تھا صاحب بہار شریعت کا نام بتائیں. جواب ہے مفتی امجد علی اعظمی صاحب. ایک جواب غلط ہو گیا ہے. آپ سے سوال بیٹا, مکروہ کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ سوال تھا مکروہ کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں, تو 2 قسمیں مکروہ کی ہیں, مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی. یہ 2 قسمیں ہیں. جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. آپ بیٹا تیسرا سوال آپ سے ہے, حرام قطعی کی تعریف بتائیں. ایک بار پھر سے بولنا. حرام قطعی کی تعریف بتائیں. سوال تھا کہ حرام قطعی کی تعریف بتائیں. اس کا جواب تھا جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو. آپ کا بھی جواب غلط ہو گیا ہے. ایک جواب تینوں نے غلط دیا ہے. نیکسٹ سوال کی طرف جاتے ہیں. بیٹا آپ سے پہلا سوال, دوسرا سوال سن. قرآن کریم میں لفظ قرآن کتنی بار آیا؟ 70 بار. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, زبردست. دوسرا سوال آپ سے, شیطان آدمی کے کس عمل سے روتا ہے؟ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ نہ کرے. سوال ہے شیطان آدمی کے کس عمل سے روتا ہے؟ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ نہ ہو. جوری بتائے گی کہ یہ جواب کس حد تک ہے. اس کے اندر لکھا ہے اس کا جواب آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ کرنے کو. یہ کہتے ہیں کہ سجدہ نہ کرنے کو. سجدہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ نہ کرے, لیکن اس کا جواب ہے آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ کرنے کو. اس عمل سے شیطان روتا ہے. غلط ہو گیا آپ کا جواب. ٹھیک ہے بیٹا, آپ سے سوال. قرآن پاک کی سورہ قمر میں شق القمر سے کیا مراد ہے؟ وہ معجزہ جس میں پھر سے بولنا ایک بار.
قرآن پاک کی سورہ قمر میں شق القمر سے کیا مراد ہے؟ وہ موضوع جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام فرمایا تھا. یہ آپ کا فائنل جواب غلط ہو گیا بیٹا. نہیں حضور کا وہ معجزہ جس میں آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اسے شق القمر کہا گیا. آپ کا جواب غلط ہو گیا. کیا کہیں گے رزاق بھائی ماشاء اللہ میں کہ خزانہ نہیں ہے یہ ایک علم کا؟ آپ کے سوالات شاید بہت سے ایسے لوگ ہیں انہوں نے سنے بھی نہ. تو اس کا جو میں اس پروگرام کا جو بینیفٹ دیکھا ہمارے گھروں میں بچے دیکھیں, بڑے دیکھیں, فیملیز دیکھیں, ہمارے کو اپنے گھر بچوں کو تاکہ اس طرح کے پروگرام سکھائیں گے. ایک تو سب سے بڑا اچھا کام یہ ہوگا کہ ان کے علم میں اضافہ ہوگا, اور دوسرا کچھ چیزیں سیکھنے کے بعد جو ہے نا یہ جو باتیں ہمارے دین کے حوالے سے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں آج کل بچے پبجی کھیلنے ہیں فلاں کھیلنے ہیں, اگر اس میں شوق پیدا ہو گیا نا بچوں کا تو آنے والی ہماری جو جنریشن ہے. رزاق بھائی ہم اپنے بچوں کو ہر چیز پہ کہ اسکول اچھے میں اچھی اسکول میں داخل کرنا ہے, اچھے سے اچھی تعلیم دینی ہے, کمپیوٹر کلاس بھی لینی ہے, پھر ہارڈ ویئر کلاس بھی لینی ہے, لیکن اسلام جو کہ ہمیں یوں سمجھ لیجیے کہ حیات گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے, مکمل ضابطہ ہے حیات ہے اسلام میں, اس کی طرف آپ دیکھیں نا تھوڑی دیر کا یہ جو پروگرام ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا علم ہے, یعنی سمندر ہے, اور اس میں ہماری اپنی آسانی کے لیے اپنی ذات کے مطابق کتنی چیزیں کہ اگر ہم اس پہ اگر عمل کر دیں تو کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. دیکھیں دنیاوی جو معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, چلے گی ضروری, لیکن اصل جو ہے ہماری, کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں اکثر کہ جوانی کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے نا تو ہم ذرا توجہ زیادہ دیتے ہیں دین کی طرف. میں کہتا ہوں اگر ہم کوشش کریں اپنے بچوں کے لیے کہ ابھی سے ان بچوں کو, یا ہم خود بھی ٹھیک ہے نا, سیرت نبوی پہ چلنے کی اگر جو آپ کام کر رہے ہیں نا بہت اچھا ہے. سیرت نبوی پہ میں اکثر پروگراموں میں یہ بات کہتا ہوں کہ سیرت نبوی پہ جتنے زیادہ پروگرام کروا سکتے کہ میرے نبی نے کیا کام کیے, میرے نبی نے کیا کیا نہیں کیا. اگر وہ آج سے ہی بچوں کو وہ بھی کلاسز میں یا ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے, جیسے بہت سے ایک اور بات تھوڑی سی 1 منٹ لوں گا کہ بڑے مختلف مسئلے ہیں ہمارے یہاں. میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے گھر میں اپنے مسلک کے صبح سے لے کے شام تک وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ جو چھوٹا بچہ ہے نا وہ اس کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے. اگر ہم لوگ سیرت نبوی پہ کام کر جائیں اور ہم اپنے بچوں کو اٹھتا کیسا ہے, آپ سسم نے کیا سنت ادا کی, کھاتے کیسے تھے, پیتے کیسے تھے, سوتے کیسے تھے, اگر یہاں سے اگر ہم بچوں کو اوپر تعلیم کریں نا تو آگے بھلے دنیاوی تعلیم بھی لیں, اس سے کوئی انکاری نہیں ہے, لیکن جو کام آئے گی آخرت میں نا وہ دینی کا جو کام ہے. اسلامک کوئز کمپٹیشن یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کوزے میں سمندر ہے. اگر آپ چاہیں تو انہی سوالات پر عمل کر کے, ان کے جوابات پر عمل کر کے اپنی زندگی بھی یقیناً بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں. تو ذرا برائے مہربانی توجہ دیجیے گا. تیسرا سوال بیٹا آپ سے, نماز کے شرائط بیان کریں. فجر عصر. نماز کے شرائط, کیا شرائط ہیں کہ جس کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے؟ وضو, اسکارف پہننا چاہیے. بہت چھوٹی سی منی ہے اور اتنی بھی تیاری کی ہے, یہ بھی بڑی بات ہے. تو انشاءاللہ اگر سلسلے میں رہیں گی, پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے مستقبل میں بہت اچھا علم حاصل کر لیں گے. مگر اس کا جو جواب ہے کہ نماز کے شرائط بیان کریں, یہ بہت اہم ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ تک یہ میسج پہنچاؤں کہ ہم تمام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نماز کے لیے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ان کی کیا شرائط ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا نظام ہمیں دیا, شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا نظام دیا. دیکھیے نماز کی شرائط: طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ. یہ شرائط ہیں کہ ایک تو طہارت, کہ جس جگہ جو آپ کے کپڑے ہیں, جو آپ کا بدن ہے, جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ لیں وہ پاک ہو, یہ طہارت میں آ گیا. ستر عورت کے جو ہمیں حصہ دیا گیا گھٹنوں کے نیچے سے لے کر ناف تک کا, یہ بند ہونا چاہیے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے.
استقبال قبلہ یعنی کہ منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، کہ آپ کعبۃ اللہ شریف کے جب روبرو ہوں گے تو نماز یہ شرائط میں شامل ہے، یعنی کسی یہاں وہاں منہ کر دیا تو نہیں ہوگی، قبلے کی طرف جو اس کا اینگل بتایا گیا ہے 90 ڈگری کا اس کے اندر ہونا چاہیے، اور جس وقت کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ فجر کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے پتہ ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو وقت کا ہونا کہ فجر کی نماز کے وقت کے اندر آپ فجر کی نماز، زور کی نماز کے وقت کے اندر زور کی نماز، تو وقت کا ہونا ضروری ہے. نیت کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے میں سنت ادا کر رہا ہوں، میں فرض ادا کر رہا ہوں یا نوافل ادا کر رہا ہوں. تکبیر تحریمہ جس سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جو ہاتھ باندھتے ہیں، تکبیر تحریمہ یہ بھی جو ہے وہ شرائط میں شامل ہے. تو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ یہ نماز کی شرائط ہیں. آپ کا جواب بیٹا غلط ہو گیا ہے. آپ سے سوال، رکوع کی تعریف کیا ہے؟ جو نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں نا اس کی کیا تعریف ہے؟ دونوں پاؤں کی. ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، رکوع کی کیا تعریف ہے؟ رکوع کی تعریف ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے. جیسے ہم رکوع کی حالت میں جاتے ہیں نا، تو اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہ رکوع کی تعریف ہے، یعنی اس طرح سے رکوع کیا جائے. ٹھیک ہے، آپ کا جواب غلط ہو گیا. آپ سے بیٹا تیسرا سوال، نماز جنازہ میں کتنی اور کون کون سی سنت ہیں؟ 3 ثنا، درود ابراہیم، دعائے میت. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بار پھر آپ کی نالج کے لیے ریپیٹ کر دوں کہ نماز جنازہ میں کتنی اور کون کون سی سنت ہیں. تو نماز جنازہ میں 3 سنتیں ہیں، ایک ثنا پڑھنا، دوسرا درود ابراہیمی پڑھنا، اور تیسرا میت کے لیے دعا کرنا. اب وہ دعائیں ہیں جیسے بالغ مرد عورت کی دعا ہے، نابالغ بچے کی دعا ہے، نابالغ بچی کی دعا ہے. تو یہ آپ کو یعنی یاد ہونی چاہیے، یا کم از کم یاد کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، ورنہ اس کا ترجمہ ضرور سوچ میں ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے علم میں اضافے کا سبب ہوگا. جواب ان کا بالکل درست ہے. 3 سوالات ہو چکے ہیں. چوتھا سوال، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری وصال کے وقت اہل بیت میں سے کون آپ کے پاس موجود تھے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری وصال کے وقت اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہاں موجود تھی. آپ کا جواب غلط ہو گیا. دوسرا سوال آپ سے بیٹا، ترجمان قرآن کس صحابی کو کہتے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ. فائنل جواب ہے آپ کا یا ریپیٹ کروں سوال؟ آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ترجمان قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کا جواب غلط ہو گیا. بیٹا آپ سے سوال، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا؟ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عامر رضی اللہ تعالی عنہ تھا.
4 سوالات ہو گئے. حضرت کتنا علم ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ بچوں کی تیاری دیکھ رہے ہیں آپ. دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آنے والے ٹائم میں آپ کا یہ پروگرام انشاءاللہ آپ کے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دیتے ہیں اور اس کو کنٹینیو رکھے گا. یہ میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور اس کو اتنا علم لوگوں تک پہنچے گا اور اس کا جو ثواب ہے یہ نعمت بھی ہے دل والی. اور فضیل بھائی آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کو کنٹینیو ملتا رہے گا. تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں. بچے جیتے ہارے یہ کوئی چیز نہیں ہے. اس کی جو سب سے قیمتی چیز جو مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ وہ علم جو میں کتابوں میں پڑھ نہیں سکا مجھے یہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہی آصف تارانی صاحب ہوں, فرید بلوانی ہو یا ہماری پوری ٹیم ماشاءاللہ جو بھی ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ کوشش یہی ہے کہ میسج سب تک پہنچے. اب لوگ بتائیں گے, دیکھیں نا ہم نے ہمارا جو یوں سمجھ لیجیے کام تھا وہ مکمل کیا. اب ویورز بتائیں گے کہ آیا کہ اس کو کس طرح سے وہ شیئر کرتے ہیں, ہے نا, کہ ہر گھر تک پہنچانا بھی سب کی ذمہ داری ہے. دیکھیں ہم نے اپنا فرض پورا کیا, آپ تک یہ نالج پہنچائی. اور بہتر یہی عمل ہے کہ ہم جب دن میں کئی چیزیں شیئر کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو سانگز شیئر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ویڈیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ پکچر شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ بے معنی چیزیں جو کہ گناہ میں ڈال دیتی ہیں وہ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو اگر ایسا کام شیئر کریں گے کہ جو علم دین کا ذخیرہ ہو اور مسلمانوں کی, آپ دل میں یہ نیت رکھیں, میرا تو یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت سے ان کو اسلام ان تک پہنچانے, ان کی اصلاح اور وہ بھی عمل کریں اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے, اس نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. 4 سوال ہو چکے ہیں. 5واں اور آخری سوال. بیٹا سب سے پہلے آپ سے, پنجتن پاک کن کو کہا جاتا ہے؟ پنجتن پاک کن کو کہا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا پنجتن پاک, تو وہ پنجتن پاک کن کو کہا جاتا ہے؟ میں بتا دوں, بہت چھوٹی گڑیا ہے, اس نے جو اپنے طور پہ کوشش کی ہے وہ ضرور کی ہوگی, لیکن اس کا جواب ہے کہ پنجتن پاک جو ہے کن کو کہا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, یہ 5 شخصیات ہیں جن کا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نسبت سے پنجتن پاک کہتے ہیں کہ یہ وہ 5 شخصیت ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, انہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں. بیٹا آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. اگلا سوال آپ سے, سارے صحابہ جنتی ہیں قرآن سے بتائیں. پارہ نمبر 27 سورۃ الطور آیت نمبر 17. جواب بالکل درست دے دیا ہے, سبحان اللہ. سارے صحابہ جنتی ہیں قرآن میں جو آیت ہے اس کا لکھا گیا ہے 27واں پارہ سورہ طور آیت نمبر 17 میں اس کا ذکر ہے. ضرور دیکھنا چاہیے اور قرآن پاک کو کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ عربی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ ہے, لیکن ہم کیونکہ اردو سنتے, اردو سے شغف رکھتے ہیں, اردو سیکھتے ہیں, اردو پڑھتے ہیں, اور بچپن سے ہی بچوں میں اگر میمن ہے تو مادری زبان کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ میمنی آ جائے اچھے سے, اور اردو جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ, لیکن قرآن پاک کو کوشش کیجئے کہ اردو ترجمہ پڑھ لیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ذکر کی گئی ہیں. دیکھیں اگر کوئی اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ جنتی ہونے کی دلیل مانگتا ہے تو وہ قرآن سے ہی دیکھ لے. 27 پارہ سورہ طور آیت نمبر 17. آپ کا جواب بالکل درست ہے. بیٹا آپ سے سوال, صحابہ کرام کی شان میں ایک حدیث پاک پیش کریں. میرے صحابہ سے تعلق کے صحابہ ہیں, اگر کوئی ان پہ عمل کرے گا تو بڑا. واپس سے دے دیں, سوال جواب اپنے حساب سے صحیح کر کے دے دیں.
اگر کوئی ان پہ عمل کرے گا تو زندگی میں آگے بڑھ جائے گا. جواب ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. الفاظ کا آگے کچھ ورڈز تھے لیکن جواب ان کا بالکل درست ہے. تو یہ ہمارا فرسٹ سیگمنٹ جو تھا یہ اختتام کو پہنچا. 5 سوالات کیے گئے, جو رزلٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا اور انہی میں سے بچے آگے بڑھیں گے. اب دوسرا سیگمنٹ ہوگا, بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا. علم کا ایک سمندر ہے جو آپ نے بھی حاصل کرنا ہے اور آگے تک بھی پہنچانا ہے. اس بات کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ, پھر حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. السلام علیکم. ویلکم بیک ڈیئر ویورز, میں فضل بندانی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اسلامک کوئز کمپٹیشن نوری محفل میں. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زبردست مقابلہ ہے. ایک بہت پیاری چھوٹی سی منی بھی اس میں شامل ہے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حوصلہ کرنا, یہاں تک آ کر ہاٹ سیٹ پر بیٹھنا اور اس کے جوابات دینا, یہ خود ایک یوں سمجھ لیجئے کہ مشکل کام ہے. لیکن اگر کوئی بچہ یہ حوصلہ کرتا ہے تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ فیوچر میں بہت زبردست ڈیبیٹر بن کے انشاءاللہ ابھرے گی. اور اس وقت سے جو یہ اسلام کی نالج اپنے اندر جمع کر رہے ہیں, اللہ نے چاہا تو ان کے لیے, ان کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک خزانہ ثابت ہوگا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسے اپنے سینوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے اور دیگر مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ ہے شعر مکمل کیجئے, جس کے اندر ہم شعر کا پہلا مصرع کہتے ہیں اور انہیں وہ شعر مکمل کرنا ہوتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے چھوٹی سی منی سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے, میں ایک شعر کا پہلا مصرع بولوں گا, آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں, نعت سنتے ہیں, نعت تو بلا لو پھر وہ نعت مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں, اس کا دوسرا مصرع. اس کا دوسرا مصرع ہے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. کرم کی باتیں ہیں نا, آقا کریم بس بلا لیں, ہمیں وہ مکہ دکھا دیں, وہ کعبہ دکھا دیں, حجر اسود دکھا دیں, ملتزم دکھا دیں, حتیم پاک میں نوافل کی سعادتیں عطا کروا دیں, ہمیں مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنے کی سعادتیں حاصل کروا دیں اور سیر ہو کر زمزم پینا عطا فرما دیں. تو یہ تو کرم کی باتیں ہیں نا, کہ جس کو کرم کیا جاتا ہے اسے بلایا جاتا ہے, وہ مکہ بھی دیکھتا ہے اور پھر مدینے پہنچتا ہے. جب گناہوں سے پاک ہو کر جب وہ مدینے پہنچتا ہے تو وہ حجر اسود, وہ مکہ مدینہ میں مکہ میں حجر اسود, مقام ابراہیم اور زمزم سے ہو کر جب وہ ہر طرح سے پاک ہو کر, اپنے گناہوں سے پاک ہو کر آقا کریم کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ دور سے ہی گنبد خضرا دیکھتا ہے, مسجد نبوی کے مینار دیکھتا ہے, پھر قریب ہوتا ہے, مواجہ شریف پہ حاضر ہوتا ہے, دور سے چھپ کے سنہری جالیاں دیکھتا ہے, پھر موقع ملتا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے, سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہوتا ہے. اس کے, میں تو کہتا ہوں کہ یہ معراج ہے اس کے لیے کہ اس کے سامنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزہ ہو. اور یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے مددگار, ہمارے لیے دعا کرنے والے, ہمارے لیے آنسو بہانے والے,
تو آئیے اس شعر کا اس گڑیا نے تو جواب ان کا تو غلط ہو گیا ہے. آگے پوچھتے ہیں. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے. کیسے مکمل کیجیے. شعر ہے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. خواہش دیکھیں شاعر کی کتنی پیاری خواہش ہے کہ بس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے ہوں. آخری وقت ہو ہمارا جائز، ظاہر سی بات ہے وقت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا. آقا کے جلوے ہوں، سبز گنبد کا سایہ ہو، سنہری جالیاں ہوں، اور ظاہر قسمت کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور یہ جان اپنے بدن سے پرواز کر جائے. آپ شعر مکمل کریں گی. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. میں روتا ہوں کبھی تو ہمارا بھی بستر لگے گا. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بستر بھی لگے گا مدینے. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بہت پیارا ماشاءاللہ. یعنی کہ اب عشق دیکھیں شاعر کیا کچھ نہیں مانگتا کہ یار ٹھیک ہے آج جو جا رہے ہیں نا، جو جا رہے ہیں انہیں فی امان اللہ، انہیں اللہ کی مدد میں دیا، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. رزاق بھائی حاضری ہوئی کوئی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سے لے کے 5 دفعہ اللہ نے زبردست ماشاءاللہ مدینہ بھی دیکھا. میں نے کہنا چاہیے کہ نہیں کہ حج پہ جب گیا تھا تو 5 دن پیدل حج کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے مطلب بس جو تھا. اچھا ایک پوائنٹ کہ وہاں جب ہم حج پہ جاتے ہیں چھوٹا سا ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہمیں ٹور آپریٹر کی مطابق چلنا ہوتا ہے. آپ بلیو کرو گے میں نے سنت پہ چلنا زیادہ پسند کیا، اور جو مجھے میرا دین کہتا تھا کہ آپ نے مغرب کے بعد نکلنا ہے یا فجر کے بعد نہیں نکلنا ہے تو میں اس بس کا نظام نہیں، تمام چیزوں کو فالو کیا ماشاءاللہ. اس چیزوں کے لیے میں نے جو ہے اور الحمدللہ 5 دن جو وقت تھا پیدل جوان تھے آتی تھے وائف تھی بہت سے لوگوں. سب سے اچھا فائدہ کیا ہوا کہ جب برج سے ہم پیدل چلتے ہیں گاڑی تو 6 گھنٹے میں پہنچتی تھی، پیدل چلتے تھے تو راستے میں خدمت کا موقع بھی ہوتا، چیئر پکڑ لی، کوئی بیٹھا ہے کسی کے ساتھ. اچھا رزاق بھائی وہ کہتے ہیں شاعر کہ کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے شہر مدینہ، وہ حاضری 100 بار ہو حسرت نہیں جاتی. کیا کہیں گے؟ پیٹ بھرتا ہے ایسے جیسے اپنے ہو کے آ جاتے ہیں بھلے 5 بار 4 بار 10 بار. کیا چیز ہے، کہاں جگہ ہے، کیا مطلب وہ دل کون سا ہوگا جو جانا چاہے اور وہاں جس کے لیے دنیا کیا لمحات ہیں سامنے ہو بیٹھے ہوں. اچھا اس میں ذہ نصیب کہ رمضان مل جائے، کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کے افطار کریں، سبز گنبد کے سامنے بیٹھ کے افطار کریں. میں نے الحمدللہ گجرا ایک فقیروں کا میں نے پڑھا ہے کیا آپ سن کے اصحاب صفا. جی الحمدللہ اثر سے مغرب تک فقیروں کی وہ لگتی ہے. تو میں نے پڑھا تھا کہ آپ سن بس جب کوئی آتا تھا نا فقیر حجت نہیں کرتا تو وہاں کے بیٹھ جاتا تھا تو مطلب لوگ جمع ہو جاتے تھے اور جس کو فقیری کا ایک گجرا بنا ہوا ہے اس کے نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. جہاں کہیں سے بھی کوئی آیا ہوا اس میں آ کے وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو فقیر کو پکائے گئے ہیں تاکہ نہ کہ فقیر ہے. تو میں وہاں بڑا رمضانوں میں بڑا پتا اٹھانے کے ساتھ وہاں سر سے تک کا جو ٹائم میرا ٹائم دعا سے ہٹتا رہتا ہے. ایسی کرامات ہیں اور اس جگہ پہ جگہ ملنا وہ آپ کو پتا ہے کتنا وہ ہے. اور ایک چھوٹا سا ایمان تازہ ہو گیا. میرے پڑوس میں شخص بیٹھا تھا اور اپنی کر رہے تھے مدد بھی کر رہے تھے باتوں بات. تو اس نے کہا میں
ذرا ایک حاجت ہے ہو گیا تھا. میں نے کہا یار مت جاؤ, تو تھوڑی دیر میں ٹائم ہے, پھر تم اندر نہیں آ سکتے. ایسا ہی بالکل ایسا. جس نے کیا ہے جس نے یہاں بٹھایا نا وہ دوبارہ بٹھایا. سبحان اللہ. اور آپ بلیو کریں وہ اپنے معاملات لے کر وضو کر کے واپس آیا ہے اور الحمدللہ آ کے میرے برابر میں آ کے بیٹھا اور جگہ خالی. سبحان اللہ. ایمان کا درجہ اس کے بعد تو میرا اس وقت تو دل پھٹا. میرے نبی سے ایمان زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں مکہ مدینہ کی بات آ گئی تو میں بھی اپنی عرض اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا, ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ, بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. کہ کچھ وقت بھی مل جائے تو حاصل زندگی ہے. بہت وقت ہوا نہیں دیکھا کعبۃ اللہ شریف, نہیں دیکھا مدینہ شریف. ایک وقت تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کے روبرو بیٹھ کے افطار کرتے تھے, سبز گنبد کے روبرو بیٹھ کے افطار کرتے تھے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس بیٹھ کے افطار کرتے تھے. بہت وقت ہو گیا. اللہ کو ایسی ہوا چلا دے کہ جو خاک بنا کر ہمیں طیبہ بنا دے. میرے مولا کے خزانے میں کیا کمی ہے, میرے سرکار کی رحمت میں کیا کمی ہے. کیا بعید ہے کہ مجھ بدکار اور سیاہ کار کا بھی کرم ہو جائے اور پھر مکہ اور مدینہ کی حاضرت ہو جائے. کرم کر دیجیے, کرم کی درخواست ہے. دل کہتا ہے کہ مانگو ضائع نہیں ہوتا, نہ میرا رب دینے میں کمی کرتا ہے نہ میرے سرکار دینے میں کمی کرتے ہیں. کریموں کی بات ہے, کریموں کی بات ہے تو کرم ضرور ہوگا. میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور میرے تمام حاضرین و سامعین و ناظرین جو بھی ہوں گے ان تمام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا کرم کر دے, اپنے حبیب کے صدقے کرم کر دے اور ہم تمام کو مکہ المدینہ اور مکہ پاک اور مدینہ شریف کی بعد اب حاضریاں نصیب فرما, حج بیت اللہ عطا فرما, رمضان مکہ اور مدینہ عطا فرما. آمین. آئیے آگے تیسرے شعر کی طرف جاتے ہیں. بیٹا آپ سے تیسرا شعر جو آپ نے مکمل کرنا ہے, ایک شعر ہوا ہے دوسرا ہوگا. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, آپ نے شعر مکمل کرنا ہے بیٹا. جب پڑھے تو آنکھوں شعر مکمل کرنا ہے بیٹا. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. نہیں آتا. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. سوال جواب غلط ہو گیا ہے, آپ بیٹا مکمل کریں گے. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. اس کا دوسرا مصرع ہے کہ آپ ہی کچھ کیجئے نہ اے شہ عالی وقار. آپ کا بھی جواب غلط ہو. پوری آپ سے. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو. ابھی ہم نے فریاد کی نا آقا سے. شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو. اس کا دوسرا شعر ہے کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار. آپ کا بھی جواب غلط ہو گیا. اب تیسرا اور آخری شعر گڑیا, تیسرا اور آخری شعر آپ نے پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے.
ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. آتے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کا جواب غلط ہو گیا, بیٹا آپ جواب دیں گے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. ان کا بھی جواب غلط ہو گیا. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. تو تمہاری پہلے فریاد کی نا, اب یہ بولتے ہیں کہ بھائی فریاد تو ہم نے کر لی, اب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. تمہاری جانب ہی جان جائے. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. جواب غلط ہو گیا. 3 سوالات کیے گئے, بچوں نے ان کے جوابات دیے. شعر مکمل کرنا تھا. جو اس کا رزلٹ ہے وہ انشاءاللہ عنقریب آپ تمام کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. آج کے اس پروگرام سے فضیل بندھانی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کا فرض صرف اتنا ہے کہ آپ نے ایک بٹن کلک کرنا ہے اور یہ شیئر ہو جائے گا. گروپس لاکھوں بنے ہوئے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی بنے ہوئے ہیں, فیس بک پہ بھی بنے ہوئے ہیں, الغرض کے ہر سوشل میڈیا پر ہیں. تو اپنے اپنے حلقہ احباب میں اسے آگے پہنچائیں. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.